میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتی ہوں اور مردوں کی طرح سیدھا کرتی، بالکل آپ کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عورت کو ایسے سیدھا کرنا چاہیے جیسے مرد کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک حکم ہے کہ زمین سے مل جائے۔ آپ اہل حدیث مسلک سے تعلق آپ بالکل ہو جاتی ہے۔ اور حدیث والے کہتے ہیں کہ امام کعبہ اور مدینے والے امام ہمارے ہیں، اللہ تو سب کے ہیں، اس میں کیا شک ہے۔ اور حدیث کوئی نئی جماعت تو نہیں ہے، تمام ائمہ اربعہ اہل حدیث ہیں، تمام اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں۔ یہ جماعتی جھگڑے ہیں صرف، ورنہ یہ ہے کہ پہلے لوگ اصحاب الحدیث یا اہل حدیث کہلاتے تھے، جو حدیث کا کام کرتے ہیں، حدیث کو جمع کرتے ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا اہل حدیث۔ الگ کسی مذہب کا نام نہیں تھا، وہ حکم تھا کہ اہل سنہ۔ اسی لیے حضور کا حکم تھا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور دوسری جگہ فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، اس سے لوگوں اہل سنت والجماعت۔ باقی اہل حدیث جو حضور کی حدیث ہو اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ کون مسلمان ہے کہ سامنے حدیث ہو اس کو چھوڑ کے کسی بندے کا قول مانے؟ اگر تم نہ سمجھو یا تمہیں حدیث کا معنی بھی نہ آئے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تمام ائمہ اربعہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں جن نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ تم نے تو نورانی قاعدہ بھی نہیں لکھا، انہوں نے تو حدیث کے مسائل استنباط کر کے ماشاءاللہ فقہ مرتب کی۔ اہل حدیث امام کو نہیں مانتے، آپ کی غلطی ہے۔ کیسے امام ہوئے ہیں؟ امام بخاری کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو پھر بخاری کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں جو امام کو نہ مانتا، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام بخاری کو مانتا ہے۔ دیکھو نا، وہ کہنے کی حدیث صحیح ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ حضور نے تو کہا نہیں۔ تو جس کے کہنے پر وہ صحیح مان رہے ہیں اس کو مانتے ہیں نا۔ مسجد نبی میں ایک مول سے فرما رہے تھے کہ فئتین جو ہے نبی پاک کی آخری زندگی میں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے، جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے، جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور یہ ایک سنت عمل ہے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں۔